الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جامعۃ المومنات دختران ملت کی قدیم یونیورسٹی ہے، جس میں 2000 سے زائد طالبات ابتدائی جماعت سے لے کر مفتی کورس اور ڈاکٹریٹ تک کی زیر تعلیم ہے۔ جامعۃ المومنات کی دینی اور تبلیغی سرگرمیاں بام عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے علاقے بلکہ ہندوستان کے بیشتر ریاستوں میں بھی جامعۃ المومنات حیدرآباد کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ جامعۃ المومنات کے بانی حافظ قاری مولانا مثنى علی قادری ہیں، جنہوں نے سن 1992 میں اس مدرسے کی 4 طالبات کی درس ابتدا فرمائی تھی۔ اب یہ جامعہ پھل کر پھول کر ایک تناور درخت کی طرح ہو گیا ہے، جس میں دختران ملت کی تعلیم و تربیت کا خاص سا نظم قائم ہے۔ اس میں نہ صرف دینی تعلیم بلکہ اصلی تعلیم کا نظم بھی ہے، اور ساتھ میں طالبات کے لیے فنی تعلیم اور کمپیوٹر کی تعلیم اور خطاطی کی تعلیم اور دیگر ہوم سائنس کے پروگرام بھی جامعۃ المومنات کی طرف سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے اسناد بھی نیشنل یونیورسٹی میں بھی مسلمہ ہیں اور دیگر شمالی ہند کے یونیورسٹیز میں بھی اس کی اسناد تسلیم کی گئی ہیں۔ یہ جامعۃ المومنات حیدرآباد کا تبلیغی مشن یہ تو سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ اضلاع و دیہات میں یہاں کے معلمات ناظم مولانا مثنى علی قادری کی نگرانی میں وفود جاتے بھی ہیں اور دن بھر تبلیغی کام کر کے پھر شام تک گھر جامعہ واپس بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ خواتین میں دینی بیداری پیدا کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے اور ان کے عقائد کی تفہیم کی جائے، عقائد کی خرابیوں کو دور کیا جائے، اور علم کو عام کیا جائے۔ وہ خواتین و طالبات جو گورنمنٹ مدارس میں یا یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں وہ جامعہ کو آ نہیں سکتی، تو ان کو جز وقتی نصاب بھی ہے، جس میں اس کے تحت میں وہ بہت سے جلسوں اور سیمیناروں میں یہ دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر خطابات ہوتے رہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوانات پر آج کل جو ہے معاشرے کی خرابیاں بام عروج پر پہنچ گئی ہیں، اس کی اصلاح کے لیے جامعۃ المومنات کمر بستہ ہے۔ یہاں کی شیوخ، خواتین، معلمات اور یہاں کے طالبات اس کام کے لیے سرگرم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب خصوصی طور پر جامعۃ المومنات میں ایک 3 روزہ فقہی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ 3 روزہ فقہی کانفرنس کوئی نئی کانفرنس نہیں بلکہ تیسری فقہی کانفرنس ہے۔ 2007 میں ایک فقہی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسری فقہی کانفرنس جو 2-4 سال کے عرصے میں دوسری ہوئی، پھر ابھی تیسری کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ بہت سے جدید فقہی مسائل جن کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں دریافت کرنا ہے، جن کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں دریافت کرنا ہے، ایسے جدید مسائل جن کے جوابات کتب فقہ میں بھی صراحتاً نہیں مل پاتے ہیں۔ وہ کتاب و سنت میں اس کے اصول اور ضابطے ضرور ہیں، لیکن اس پر اجتہاد کر کے قیاس کر کے نئے نئے مسائل کا حل کس طرح دریافت کیا جائے، یہ علماء وقت کی ذمہ داری ہے، فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے، مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں بیٹھیں اور مجلس منعقد ہوں اور ایسے مسائل پر قیاس کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے قوم و ملت کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ اس کے لیے جامعۃ المومنات میں خصوصی طور پر کافی صرفے سے اور بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ جو ہے یہ کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ اس کی علمی افادیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کانفرنس میں صرف مقامی علماء کرام اور عالمات مفتیات تشریف لا رہے ہیں، بلکہ ہندوستان اور بیرون ہند کے بھی علماء یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے شمالی ہند کے علماء میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب، مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور مولانا ایوب خان صاحب جو مراد آباد جامعہ علمیہ کے مفتی ہیں، محدث گجرات مولانا معین الدین صاحب ہیں، ایسے ہی کشمیر کے مفتی صاحب مولانا نذیر احمد صاحب بھی ہیں،
اور ایسے جامعہ نظامیہ کے مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب ہیں، اور ایسے حرکت تقریباً 150 مرد مفتیان کرام اور 150 خواتین مفتیات اس مباحثے میں شریک ہوں گی، جہاں 3 روز یعنی پہلا دن جمعہ کے روز 4 بجے اس کا افتتاحی اجلاس ہوگا اردو گھر مغل پورہ حیدرآباد میں، جس میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کے ابتدائی کلمات اور دعاؤں سے اس اجلاس کا آغاز ہوگا۔ اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے ڈپٹی چیف سیکرٹری محمد محمود علی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے معزز مہمان خالد العصیمی جو طائف کی جامع مسجد سعودی عربیہ کے امام و خطیب ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اس اجلاس میں ابتدائی اجلاس میں خصوصی مفتیان کرام کے خطابات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ اجلاس مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا، عصر کے نماز کے بعد مغرب کے درمیان میں جو وقفہ ہوگا، پھر مغرب کے بعد سے پھر یہ 9:30 بجے تک اردو گھر میں مختلف مقالے پڑھے جائیں گے، اور شاید یہ مقالے ابھی مباحث کے لیے نہیں پیش ہوں گے، البتہ ہفتہ اور اتوار کے دن جو صبح 9 بجے سے لے کر شام مغرب تک یہ اجلاس مسلسل جاری رہیں گے، جس میں مخصوص علماء کرام کیونکہ عام عوام الناس کے لیے نہیں یہ اجلاس، خصوصاً ڈسکس کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اس مسائل پر جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں حل دریافت کرنے کے لیے خواص حضرات تشریف رکھتے ہیں، جس میں مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ یہ جو ہے اردو گھر مغل پورے میں گول میز کانفرنس کے طور پر سب حضرات بیٹھیں گے، مقالے بھی پڑھے جائیں گے، ان مقالوں پر مباحث بھی ہوں گے، ان مباحث پر جو ہے پھر فیصلہ ساز ایک کمیٹی بھی ہے جس میں مفتیان اور مفتیات ہیں، وہ جو ہے فیصلہ بھی دیں گے کہ اس کا کیا حکم ہوگا شرعی طور پر۔ پھر کہیں وہ قطعیت اس کو دی جائے گی تو دارالفتاؤں کو سہولت ہوگی کہ اس کے ذریعے سے اس حوالے سے جو ہے عوام الناس کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ آپ مثال کے طور پر اس میں چند ایسے موضوعات ہیں جو اس کو میں اس موقع پر بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسانی نطفے کی بینکنگ اور استفادہ کا شرعی حکم۔ انسانی نطفہ کا اب تک تو بلڈ بینک کی بات کر رہے تھے، لیکن انسانی نطفے کی بینکنگ کا بھی رواج چل پڑا ہے، تو مغربی ممالک میں بات چل رہی ہوگی، لیکن ہندوستان میں بھی اس کا رواج چل پڑنے کو ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلم امہ کے لیے کیا رہبری ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذمہ داری ہے مسلم علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی رہبری کریں اس معاملے میں کہ آیا نطفہ، انسانی نطفے کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، کیا اس نطفے کو جو ہے کسی کو جو ہدیۃ دیا جا سکتا ہے یا خریدا اور لیا جا سکتا ہے، کیا اچھے ڈاکٹر اور انجینئر کا نطفہ خرید کر ایک ڈاکٹر اور انجینئر کی صفات والا بچہ پیدا کرنے کے لیے ایسا بزنس کیا جا سکتا ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات وائٹنر، جو آج کل جو سفیدہ ہے، جو لکھی ہوئی ہے کو غلط لکھی ہوئی کو میٹنے کے استعمال ہوتا ہے، یہ بات سنی گئی ہے کہ اس کا سونگنا یا اس کا پینا نشہ کا باعث ہے۔ تو اب وہ عام طور پر جو نیو جنریشن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجز وغیرہ کے اس کو استعمال کر رہی ہیں، بعدی نظر میں بات سننے میں آئی ہے، تو اس کا شرعی حکم جاننے کی ضرورت ہے۔ یا اس کو جو ہے جب سونگنے سے یا اس کے پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کا حکم بھی وہی شراب کا ہی حکم ہوگا یا نہیں؟ دوسری اگر ہوگا تو پھر اس کا استعمال کیسے ہوگا کہ قرآن و حدیث کے کلمات کو میٹنے کے لیے کیا اس وائٹنر کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس میں الکوہل ملا ہوا ہو؟ اور اس الکوہل کے ناپاک ہونے میں کس کو شبہ ہے؟ الکوہل جو ہے ایک شراب کا ایک حصہ ہے، شراب کا ایک جزیہ ہے، تو تب اس کو ان چیزوں پر استعمال تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ای میل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے طلاق دینے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے سعودی ممالک میں، جب گلف میں اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے یو ایس اے، یو کے ایس میں رہنے والے بہت سے لوگ آج تنازعات کی وجہ سے وہاں بیٹھے انٹرنیٹ پر یا فون کے ذریعے سے یا جو ای میل کے ذریعے سے طلاق بھیج دے رہے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا بھیجنے والا شوہر یہ یا نہیں؟ پھر اس کی تحقیق کس حد تک درست ہے؟ کیا جس طرح فون پر نکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ جب وہ قبول ایسے ہی طلاق دینا اور طلاق نافذ ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے پر بھی جو ہے فقہاء علماء ملت اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر اتفاق رائے پیدا کریں اور عوام کی رہبری کریں اور صحیح طور پر جو قیاس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی تیسرا ایک مسئلہ، ایسے کئی مسائل جو 34 مسائل پر ڈسکس ہوگا، اس میں سے میت کو متاثر ہونے کے لیے کول باکس میں رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اب تک تو جو ہے میت کو رکھنے کے احکامات تو شرعاً نہیں ملتے کہ میت کو تدفین کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، عجلوا بتدفین المیت قبل الحدث، اس کے پھولنے پھٹنے سے پہلے میت کو دفن کرنے کا حکم ہے، لیکن قریب میں رہنے والا بیٹا بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے آنے تک میت کو رکھو، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کول باکس میں
रखा जा सकता है या नहीं, शरई हुक्म क्या है इसमें, उलमाए किराम क्या बताना चाहते हैं हमारे को, अवाम उन्नास को। ऐसे ही एड्स की बिना पर इसकात हमल है, निकाह से पहले औरत को तलाक का हक देने का हक है या तलाक का हक औरत को मिलना चाहिए नहीं, ये बहुत ऐसा चुभता हुआ मसला है इस वक्त में कि एक तो मर्दों की तरफ से जुल्म व ज़्यादती अपनी बीवियों पर है, और 498 एक सेक्शन के तहत औरत को जो है कुछ हुकूक हासिल थे अदालतों में, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है वो उसका असर कम जोर कर दिया गया है। अब ऐसी सूरत में जुल्म ज़्यादती तो पहले से जारी थी, और अब बेबाकी के साथ शोहर जुल्म करेगा। हमने इससे पहले भी देखा है कि पुलिस कमिश्नर साहब के पास कई ख़वातीन, सना गार्डन में कई ख़वातीन बैठी हुई थी जिसमें बहुत सी पर्दा नशी ख़वातीन, बुर्खापोश ख़वातीन थी, तो उनकी ज़बों हाली को देखकर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि मुसलमान उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम की जिम्मेदारी है कि जिस कसरत से जो है औरतें नाम नफ़ा शोहरों की तरफ से नाम नफ़ा न मिलने की वजह से, या उनके जुल्म तशद्दुद की वजह से, शोहरों की बेतवज्जी की वजह से परेशान हाल ये महिला मंडलों को फिर रही हैं, पुलिस नाकों को जा रही हैं, अदालतों की चक्करें काट रही हैं। इसके लिए कोई मुफीद मौजू हल तलाश करने की ज़रूरत है, जबकि एक कमिश्नर साहब जो कि अगरचे के वो मुस्लिम मसाइल से वाकिफ़ भी हों, लेकिन गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों की तरफ उलमा किराम को तवज्जो दिलाया। तो ऐसी सूरत में क्या निकाह के वक्त में ही एक औरत से जो है शोहर से तलाक दे लेने का, यानी कंडीशन के साथ, क्या उन जुल्म सितम करने की सूरत में, मारपीट करने की सूरत में, या उसको नानो नफ़ा अदा न करने की सूरत में, क्या औरत को जो है अपने ऊपर तलाक नाफिज कर लेने का हक शोहर देगा? शोहर को देना चाहिए। इसमें जो है खुद वो सियाना में वो बुकलेट्स जो तबाह हुई है हमारे यहाँ पर काज़ी हज़रात, उसमें कुछ और इजाफा करके अगर इसको भी ऐड कर लिया जाए तो ये मौजूदा दौर में जो औरत सितम रसीदा है, परेशान हाल है, उसके लिए कुछ हल दरियाफ्त किया जा सकता है। इस पर भी जो है गौर करने की ज़रूरत है। हमारे मुफ्तियान किराम इस मसले के हल के लिए भी मैं समझ सर जोड़ कर बैठेंगे। एक तीसरी बात ये कि आमों को महफूज कराने की शहरी सूरत एक नया मसला है इस वक्त में कि खून ब्लड बैंक की तो सूरत समझ में आ रही थी, लेकिन औरत के आंवल बच्चा जिस झिल्ली से पैदा होता है और उससे आंवल से एक मखसूस खून को निकाल कर उसको महफूज कर लिया जाता है, जिसके फ़ायदे बहुत बताए गए हैं आज की तिब्बी दुनिया में कि वो उसको उस बच्चे के लिए आगे फ्यूचर में उसके अफराद ख़ानदान के लिए ऐसी ख़तरनाक बीमारियों के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड से कहीं ज़्यादा उसकी हिफाजत कई गुना ज़्यादा है। तो क्या ऐसी सूरत में उस आंवल को के ब्लड को महफूज करवा कर ज़रूरतन उसको उसके अफराद ख़ानदान में या कुछ परसेंटेज की कमी के साथ दूसरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसको महफूज किया जा सकता है या नहीं? इस पर क्या कहते हैं फुक़ाहे किराम? उनकी राय जानने की ज़रूरत है, उस पर रहबरी हासिल करने की ज़रूरत है, उसको एक मुस्तकिल जो है मसला बनाकर उसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है ताकि मिल्लत इस्लामिया की रहबरी इस तरफ की जा सके। और ऐसे ही भी क्लोनिंग का मसला है, ये तो खैर पुराना नहीं नया नहीं है, लेकिन कुछ पुराना भी है जो क्लोनिंग के ज़रिए से कि नहीं दूसरे मखलूक को पैदा करने की कोशिश की जा रही, उस पर कुछ गौर फिक्र करने के लिए मकाले पढ़े जाएंगे, उन मकालों पर मबाहिस होंगे। और एक बात ये भी कि तब्दीली जिन्स के बारे में अमेरिका और दीगर ममालिक में जो है औरत मर्द बन जाने की जो कोशिशें हो रही हैं, आखिर इस्लामी शरीयत की रोशनी में इसका क्या जवाब हो सकता है? तब्दीली जिन्स जायज़ है या नहीं? अगरचे के बातिन नज़र में मालूम होता है कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ में मुदाखलत है, इसलिए नाजायज़ होना चाहिए, लेकिन बढ़ते हुए हालात के एतबार से फ्यूचर में हमारे फुक़ाहे किराम क्या रहबरी करेंगे, हमारी उम्मत मुस्लिमा की क्या रहनुमाई करेंगे, किन मसाइल पर इज्तिहाद करेंगे, उन मसाइल पर इत्तेफाक क्या करेंगे, और ऐसा इज्तिहाद किस इलाके के लिए, क्या एक महदूद इलाके के लिए वो इज्तिहाद का कारामा साबित होगा या पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए वो इज्तिहाद सूदमंद होगा? तो ये तमाम बातें ऐसे हैं जिस पर गौर करने की शदीद ज़रूरत है। और ये एक मुनफरिद फ़िक़ी कॉन्फ्रेंस है, ये मुनफरिद फ़िक़ी कॉन्फ्रेंस जामिअतुल मोमिनात जो बुरहान मिल्लत की एक अजीम यूनिवर्सिटी है, इसके तहत में ये मुनक़िद की जाने वाली है, जो 3 रोज़ा प्रोग्राम के तहत थे। मुख्तसर खुलासे के तौर पर कह दूँ कि हफ्ते जुमा के रोज़ 4 बजे से इफ्तिताही इजलास होगा और 9:30 बजे तक रात में जारी होगा, और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर मगरिब से पहले तक, तीसरे दिन इतवार के रोज़ सुबह 9 बजे से मगरिब तक पूरे मकाले पढ़े जाएंगे, उसमें मुफ्तियान किराम मबाहिस में हिस्सा लेंगे। फिर उसके बाद इतवार के रोज़ जलसे आम वो अगर से ज़्यादा
تعداد میں گنجائش نہیں ہے اردو مسکن میں بیٹھنے کی، لیکن وہاں پر ایک جلسے عام کے طور پر جو ہے جلسہ منعقد ہوگا جس میں عقائد صحیحہ کی تفہیم ہوگی، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے عامۃ المسلمین کو خطاب کریں گے، اس میں فقہاء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں اور ہمارے معزز مہمانان ہیں، یہ سب حضرات خطاب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ماں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کانفرنس بہت سود مند رہے گی، اس کے نتائج، اس کے ثمرات بہت اچھے نکل آئیں گے، اور امت مسلمہ کے لیے اس میں طے شدہ مسائل ایک سنگ میل کی حیثیت رکھیں گے، دلیل کے طور پر رہیں گے، ایک حوالے کے طور پر اس کو دیے جا سکیں گے۔ میں ایسے موقع پر خصوصاً جن علماء کرام، مفتیان کرام کو دعوت نامے دیے گئے ہیں ان کو تحقیقی مقالے پیش کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور جن کو اختلافی نوٹ بھی لکھ لینے کے عام فقہاء کو، عام علماء کرام کو بھی جو دعوت دی گئی مہمانوں کو، ان کو بھی نوٹ لکھ کر لانے اور اس بحث میں شریک ہو کر اپنی رائے دینے کے لیے بھی ان کو پورا حق دیا گیا ہے۔ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تینوں دن کے اجلاس میں ضرور شریک ہوں اور امت کی رہبری کے لیے جتنی جد و جہد کی جائے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کا کام کرنے والوں کے جو ضائع نہیں فرماتا۔ اس لیے آج کا یہ 3 روزہ فقہی کانفرنس کے ضمن میں یہ پروگرام ہم اس ٹی وی چینل کے تحت میں ہم دے رہے ہیں، چوائس نیوز کے تحت میں ہم اس چینل کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات قوم و ملت تک اور باشندگان حیدرآباد اور جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے ہم سے رجوع ہوئے ہیں، ہم اس کا بھی شکر گزار ہیں۔ اور دوسرے وہ میڈیا جو آج کانفرنس میں ہم شریک رہے ہیں، وہ میڈیا کے جتنے لوگ ہماری اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے زحمت فرمائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کانفرنس کے کامیاب بنانے کے لیے جتنے حضرات جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔